اس ویڈیو میں اسکیچ سے متعلق تمام ضروری باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے سالر ورکس ابھی انسٹال کیا ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے، اور اگر آپ سالر ورکس کچھ عرصہ سے استعمال کر رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ ایک سافٹ ویئر استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں سے بہت سارے آپشن سکپ ہو جاتے ہیں اور بندہ نہیں سیکھ سکتا، جن کا اس استعمال کرنے والے کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے یہاں نیو پہ کلک کریں اور یہاں پہ پارٹ، اسمبلی یا ڈرائنگ، جو بھی جس فیچر میں آپ جانا چاہیں یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ہم یہاں سے کیونکہ بگنر ہیں تو پارٹ سے سٹارٹ کریں گے۔ پارٹ پہ ڈبل کلک کریں یا اوکے کلک کریں تو آپ اس ونڈو میں انٹر ہو جائیں گے۔ یہاں سے سالر ورکس میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز، کوئی بھی ماڈل اگر بنانا ہے تو سب سے پہلے اس کو سکیچ کرتے ہیں۔ سکیچ میں جانے کے لیے کچھ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، ان کو میں نے مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ سکیچ ٹول کے تھرو جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سکیچ ٹول کے اوپر آپ کلک کریں۔ آپ یہاں سے بھی کلک کر سکتے ہیں، اور آپ یہاں انسرٹ میں جا کے اور یہاں پہ سکیچ کا آپشن ہے، یہاں سے بھی آپ کلک کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ سکیچ کو کلک کیا، اس کے بعد آپ نے ان میں سے کسی ایک پلین کو چوز کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے جو بھی ماڈل بنانا ہے اس کا کوئی فرنٹ ویو ہوگا، کوئی ٹاپ ویو ہوگا اور کوئی رائٹ ویو ہوگا۔ تو جو آپ سب سے پہلے اس کو 3D میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ ویو لیں اور اس کو اس پلین کے اوپر ڈرا کریں۔ تو یہاں اگر ہم کسی ماڈل کا فرنٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے فرنٹ پلین کو سلیکٹ کریں گے۔ فرنٹ پلین کو یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں سے بھی ہم فلائی آؤٹ مینیو میں جا کے یہاں سے ہم فرنٹ پلین کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ سلیکٹ کر لیا، اور اس کے بعد ہم نے جو بھی سکیچ بنانا ہے اس کے لیے یہ ڈرائنگ ایریا ہے۔ یہاں سے ہم سکیچ ٹیب میں جا کے یہاں سے کوئی بھی ٹول سلیکٹ کرتے ہیں جو ہم نے یہاں پہ سکیچ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ سکیچ کرتے ہیں۔ یہ ایک انیشل پروسیجر ہو گیا کہ سکیچ ہم نے بنانا ہے، اور اگر آپ نے سکیچ کو رکھنا ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے، یہ اوکے ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو فیچر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور اگر اس کو ہم کینسل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کینسل کا بٹن ہے، اس کو ہم کلک کریں گے اور ہمارے جو سکیچ ہے وہ کینسل ہو جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سکیچ کو پلین سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جس پلین پہ ڈرا کرنا چاہتے ہیں اس کو یہاں سے ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم ٹاپ پلین سے شروع کرتے ہیں، اس پہ کلک کریں تو یہاں پہ ہم کو سکیچ ٹول نظر آ جائے گا۔ جو ہی ہم کلک کریں گے تو یہ شارٹ مینیو بار آئے گی اور اس کے اوپر یہ سکیچ کا ٹول بار آئے گا، اس پہ کلک کر دیں۔ یا اگر یہ نہیں آتا تو آپ یہاں پہ کلک کریں اور اس کے بعد اس سکیچ کے ٹول پہ کلک کر دیں سکیچ ٹیب میں، تو پھر بھی یہ آپ کو کھل جائے گا، اور یہاں پہ آپ اپنا جو بھی ہے وہ سکیچ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ایگزٹ کر دیں۔ ایگزٹ کرنے کے لیے آپ یہاں سے بھی ایگزٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ڈرائنگ ایریا میں ہی ڈبل کلک کریں گے تو بھی یہ ہم ایگزٹ کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک پارٹ موجود ہے، ایک ماڈل موجود ہے اور اس کے اوپر سکیچ کرنا ہے تو ہم کیسے سکیچ کریں گے؟ یہاں پہ دو طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ نے کسی فیس کے اوپر سکیچ کرنا ہے تو اس فیس کو سلیکٹ کریں اور پھر سکیچ ٹول کے اوپر کلک کریں، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جس انیشل پلین سے اس پارٹ کو بنایا تھا اسی پلین پہ جا کے ہم دوبارہ اپنا سکیچ کر سکتے ہیں، اور جہاں سے ایکسٹروڈ کرانا ہو وہاں سے کروا سکتے ہیں۔ یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ہم نے اس فیس کے اوپر اس کو سکیچ کرنا ہے، اس کے اوپر مزید سکیچ کرنا ہے تو فیس کو کلک کریں اور اس کے بعد یہاں سے سکیچ ٹول کو سلیکٹ کر لیں۔ اگر یہاں سے یہ شارٹ ٹول بار نظر نہیں آ رہی تو آپ یہاں سے سکیچ میں جا کے یہاں پہ سکیچ ٹول کو کلک کر دیں۔ سکیچ کو کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے
سلیکٹ ہو گیا اور یہاں پہ یہ اب پلین آ گیا جس کے اوپر ہم سکیچ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو یہ آلموسٹ آئسومیٹرک ویو میں نظر آ رہا ہے, تو اس کو آپ نے نارمل کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ اس ٹول پہ جائیں اور یہاں پہ یہ نارمل ٹو ویو کے اوپر کلک کریں, تو یہ آپ کے سامنے نارمل آ جائے گا. اس کے بعد کوئی بھی آپ سلیکٹ کریں اور اس کے بعد اس کو سکیچ کر دیں. سکیچ کرنے کے بعد آپ اس سکیچ کو ایگزٹ کر دیں. یہ مختلف 3 پروسیجر ہے جن کے تحت آپ سکیچ کر سکتے ہیں. اس سے نیکسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے سکیچ کر لیا ہے اور اس سکیچ کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے. اب اس کے 2 طریقے ہیں. اگر آپ کے پاس سکیچ صرف سکیچ موجود ہے اور اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو اس سکیچ کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے ایڈٹ سکیچ کے ٹول کو چوز کریں. اور اگر آپ کے پاس یہ ایک پارٹ بنا ہوا ہے ایک سکیچ کے اوپر اور اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ فیچر مینیجر ڈیزائن ٹری میں جائیں گے, اس ایرو کو کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے اس سکیچ کو کلک کریں گے اور یہاں سے ایڈٹ سکیچ کے اوپر جا سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ جو آلریڈی دیا ہوا ایک سکیچ ہے اس کو ایڈٹ کرتے ہیں. اب اس کے اندر ہم اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر مزید اگر سکیچ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایڈ کر سکتے ہیں. ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ کلک کریں گے اور یہ ہمارے پاس دوبارہ موجود ہو جائے گا. یہ ہے کہ اگر آپ کسی پارٹ کے اوپر بنا رہے ہیں تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں. اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے سکیچ پلین ریفرنس, کہ ہم جس پلین کے اوپر ڈرا کر رہے ہیں سکیچ کو, اگر اس پلین کو ڈیلیٹ کر دیا جائے تو کیا ہوگا. اگر اس پلین کو ڈیلیٹ کر دیا جائے تو ہمیں کوئی نیا پلین اس سکیچ کو دینا پڑے گا, کیونکہ ہر سکیچ کسی نہ کسی پلین کے اوپر موجود ہوتا ہے. ہم یہاں پہ اس فیس کے اوپر ہم نے اس سکیچ کو بنایا ہوا ہے, تو ہم اس فیس کو ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جب ہم نے ڈیلیٹ کیا تو یہاں پہ ایک ایرر شو ہو گیا, could not find face or plane. اس کو کلوز کریں اور ہم نے اب اس سکیچ کو کوئی نہ کوئی فیس دینا ہے. تو یہ سکیچ یہاں پہ ایرر شو کر رہا ہے, اس کو کلک کریں اس کے اوپر اور یہاں پہ آپ جائیں تو یہ ایڈٹ سکیچ پلین کا آپشن ہے, اس کے اوپر آپ کلک کریں. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مسنگ فیس, کیونکہ وہ فیس ہم نے ڈیلیٹ کر دیا ہے. تو اس کی جگہ پہ ہم نے کوئی نیا پلین دینا ہوگا, تو اس کے لیے ہم یہاں سے کوئی بھی پلین اپنا سلیکٹ کر سکتے ہیں, فرنٹ پلین, ٹاپ یا رائٹ. جو پلین ہم یہاں پہ چوز کریں گے وہ سکیچ اسی پلین پہ چلے جائے گا. فرض کریں یہاں پہ ہم فرنٹ پلین کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اوکے کلک کرتے ہیں. اب ایرر ختم ہو گیا ہے کیونکہ اس کو ہم نے ایک پلین دے دیا ہے. یہ پہلے ایک فیس کے اوپر تھا, اب یہ فرنٹ پلین کے اوپر آ گیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو فرنٹ پلین کے اوپر ابھی سکیچ کر لیا ہے لیکن بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اس کو رائٹ پہ کرنا تھا, آپ نے بہت بڑا کوئی سکیچ بنا لیا اور وہ سکیچ آپ دوبارہ نہیں بنا سکتے زیادہ ٹائم لگا کے, اور آپ نے صرف اس کا پلین چینج کرنا ہے, تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ ایڈٹ سکیچ پلین میں چلے جائیں گے, اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو آپشن مل جائے گا کہ آپ فرنٹ کے علاوہ آپ اگر رائٹ پہ اس کو کرنا چاہتے تھے یا ٹاپ پہ کرنا چاہتے تھے تو اس پہ کلک کریں. آپ رائٹ پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد اوکے کر دیتے ہیں, تو وہ سکیچ آپ کا رائٹ سائڈ پہ چلے جائے گا, اس کا پلین چینج ہو جائے گا. ہمیں سکیچ میں ہی ساری چیزیں ڈیفائن کر دینی چاہیے یا ہمیں فیچرز میں جا کے وہ چیزیں زیادہ ایڈ کرنی چاہیے. اگر ہم سکیچ کو کمپلیکس بنا دیتے ہیں, یہ تو سمپل پارٹ ہیں جو بہت جلدی اوپن ہو جاتے ہیں, لیکن جب یہ پارٹ بہت بڑی اسمبلی میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ سکیچ کمپلیکس ہوگا, اس میں زیادہ لائنیں ہوں گی, زیادہ فلٹ ہوں گے, زیادہ شیمفر ہوں گے, تو وہ اسمبلی کھلنے میں زیادہ ٹائم لے گی. اور اگر ہم سکیچ میں زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کرتے تو ہمیں وہ فیچر میں جا کے زیادہ چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ 2 کون سی سچویشن ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم نے ایک ریکٹینگل بنائی ہے اور اس کو ہم ایکسٹروڈ کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس پارٹ کے اوپر ہم
فلٹ لگاتے ہیں، یہاں پہ ہم تمام ایجز پہ فلٹ ڈرا کر دیں گے. تو یہ ہم نے ایک فیچر ایڈ کیا ہے اس پارٹ میں. تو یہ ہم نے ایک سادہ اسکیچ بنایا ہے جس کے اوپر ہم نے فیچرز ایڈ کیے ہیں. اور جو دوسرا کیس ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسکیچ کو ہی کمپلیکس بنا دیں، اسکیچ میں ہی زیادہ چیزیں ایڈ کر دیں. ہم نے یہ ایک ریکٹینگل ڈرا کی اور یہاں پہ ہم اس پہ فلیٹ ایڈ کر دیتے ہیں، یا اس کے اندر اگر ہول بھی ہے تو وہ بھی ہم یہاں پہ ڈرا کر دیں گے. تو یہ چیزیں اسکیچ کو کمپلیکس کر دیتی ہیں. تو ایسے پارٹ جو ہیں وہ اسمبلی میں پھر کھلنا مشکل ہو جاتے ہیں، ان کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے. یہ ایک ویو ہے کمپلیکس اسکیچ کے بارے میں. آپ جون سا بھی کرنا چاہیں، اور اگر آپ کی بہت سمپل اسمبلی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسکیچ میں زیادہ کام کر سکتے ہیں تو آپ اسکیچ میں کریں، اور اگر آپ وہ 3D میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ 3D میں کریں. جب ہم اسکیچ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں گرافک ایریا میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ جب ہم اسکیچ کو اوپن کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اسکیچ بار اوپن ہو جاتی ہے اور اسکیچ کے ٹولز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ، یہ اسٹیٹس بار ہے. جب بھی آپ کوئی کمانڈ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہاں پہ انسٹرکشنز آنے شروع ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل ہم نے یہ سرکل سلیکٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ انسٹرکشنز آنی شروع ہو گئی ہیں کہ کلک ڈریگ فرام سینٹر اور کلک سینٹر اینڈ کلک ریڈیس. تو یہ ایک سٹیٹس بار ہے، جو بھی آپ کمانڈ یہاں پہ ڈرا کر رہے ہوں گے اس کے بارے میں کچھ انسٹرکشنز یہاں پہ شو ہو رہی ہوں گی. اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے جہاں پہ بھی ایرو لے کے جاتے ہیں، اپنا پوائنٹر لے کے جاتے ہیں، اس کے کوآرڈینیٹ یہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک سکیچ بنایا ہے اور اس کا سٹیٹ کیا ہے، وہ انڈر ڈیفائنڈ ہے، فلی ڈیفائنڈ ہے، یا اوور ڈیفائنڈ ہو گئی ہے. اور ان تینوں چیزوں کے بارے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اس کا سٹیٹس یہاں پہ یہ سٹیٹ شو ہو رہی ہوتی ہے. اور جو سکیچ آپ ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا نام یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے، اور یہاں سے آپ اپنا یونٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ملی میٹر گرام سیکنڈ میں کام کر رہے ہیں، یا سینٹی میٹر میں کام کر رہے ہیں، یا میٹر میں کر رہے ہیں، یا انچز میں کر رہے ہیں، تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے سکیچ کے لیے. اس سے نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ 2 ریڈ ایرو نظر آ رہے ہیں، یہ ہر سکیچ میں ایک اوریجن ہوتا ہے اور ہر سکیچ کا اپنا انڈیویجول اوریجن ہوتا ہے، اور تمام کوآرڈینیٹس اس اوریجن کے ریلیٹو ہوتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو یہ بٹن شو ہو رہا ہے جہاں سے آپ ایگزٹ سکیچ کر سکتے ہیں یا اس سکیچ کو کینسل بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انٹرفیرنسنگ کیا ہے. جب ہم سکیچ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کمانڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ پوائنٹر کے قریب کچھ آئیکن شو ہوتے ہیں اور کچھ آئیکن اس سکیچ کے اوپر نظر آتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 4 پوائنٹ نظر آ رہے ہیں. بیسیکلی یہ سنیپس ہیں، ان کو ہم سنیپ کہتے ہیں، کہ جہاں سے جب ہم کرسر اس کے قریب لے کے جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہو جاتا ہے. ان سنیپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اور جو کرسر کے ساتھ آپ کو ایک آئیکن شو ہو رہے ہیں، ایک ورٹیکل کا ہے اور دوسرا کوئنسیڈنٹ کا ہے، تو یہ ہمارے ریلیشن ہیں. یہ ہمیں شو کر رہا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ریلیشن یہاں پہ آٹومیٹیکلی ایڈ ہو جائیں گے. میں ریلیشنز اور سنیپس کے بارے میں بعد میں بھی بتاؤں گا. اور جب ہم یہاں پہ کسی اور پوائنٹ پہ یہاں پہ لگانے لگتے ہیں، اپنا پوائنٹ شروع کرنے لگتے ہیں کمانڈ، تو یہاں پہ آپ کو ایک یہ ڈاٹڈ لائن نظر آتی ہے جس کو انٹرفیرنسنگ لائن کہتے ہیں، جو شو کرتی ہے کہ یہ اس کے بالکل ورٹیکل ہے، اس پوائنٹ کے بالکل ورٹیکل ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں.
یہ انٹرفیرنسنگ، سنیپس اور ریلیشنز یہ ایسی چیزیں ہیں جو اسکیچ میں بہت ضروری ہوتی ہیں، اور ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، یہ اسکیچ میں بہت زیادہ مدد کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم اسکیچ میں ہوتے ہیں تو اسکیچ کے دو موڈ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ جو موڈ یوز کیا جاتا ہے وہ کلک کا ہے، کہ جب ہم ایک کمانڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو ایک جگہ پہ کلک کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کو ڈریگ کرتے ہیں، ڈریگ کرنے کے بعد کسی دوسرے پوائنٹ پہ جا کے کلک کرتے ہیں تو ہماری وہ کمانڈ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن کلک کے سین میں وہ کمانڈ ایکٹیو رہتی ہے اور چین میں رہتی ہے۔ وہ چین کمانڈ ہوتی ہے لائن ہو یا آرک ہو۔ تو یہاں پہ لائن ہے، یہ ہم لگاتے جائیں گے، یہ چین میں رہے گی جب ہم کلک موڈ میں ہوتے ہیں۔ اگر اس کو ہم نے ایگزٹ کرنا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور سلیکٹ کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں، یا آپ یہاں پہ ڈبل کلک کریں تو بھی یہ چین ختم ہو جائے گی، لیکن ہماری کمانڈ ایکٹیو رہے گی۔ اور اس کو ہم اسکیپ کی دبا کے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کلک ڈریگ موڈ میں جاتے ہیں تو پھر ہماری چین کمانڈ نہیں رہتی، وہ ایک ہی لائن ڈرا ہوگی، ٹول ایکٹیو ہوگا لیکن نیکسٹ چین نہیں بنے گی۔ یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور اپنے لیفٹ ماؤس بٹن کو پریس رکھیں گے اور دوبارہ جا کے اس کو نیکسٹ پوائنٹ پہ جا کے ریلیز کر دیں گے۔ یہاں پہ یہ لائن ڈرا ہو گئی لیکن اس کے ساتھ چین نہیں بنی، اور ہماری لائن ٹول یا آرک ٹول ہو وہ ایکٹیو بھی رہتا ہے۔ اور اگر آپ اس کمانڈ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اسکیپ دبائیں، یا یہاں سے سلیکٹ کریں، یا پھر کوئی نئی کمانڈ چوز کر لیں تو بھی پہلے والی کمانڈ ختم ہو جاتی ہے اور نیکسٹ کمانڈ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری کمانڈ ایک ہی اسکیچ اینٹی میں ڈرا کروں اور ختم ہو جائے، تو آپ اس کو یہاں پہ آپشنز میں جا کے، یہاں جنرل میں جا کے، سسٹم آپشنز جنرل میں جا کے یہاں پہ اس باکس کو چیک کر دیں، سنگل کمانڈ پر پک، اور اوکے کر دیں۔ اب آپ کوئی بھی اسکیچ اینٹی ڈرا کریں گے اور اس کے بعد آپ کی کمانڈ ان ایکٹیو ہو جائے گی۔ جو بھی کمانڈ ایکٹیو ہوتی ہے وہ آپ کو کرسر کے ساتھ شو ہوتی ہے، جیسے یہ ابھی سرکل کرسر کے ساتھ آپ کو شو ہو رہا ہے۔ اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے آٹو ٹرانزیشن، کہ ہم لائن اور آرک میں ایک دوسرے کے ساتھ الٹرنیٹیولی ایک ہی کمانڈ میں کام کر سکتے ہیں۔ ہم نے لائن کو سلیکٹ کیا، لائن کو ڈرا کیا، نیکسٹ ہے آٹو ٹرانزیشن۔ آٹو ٹرانزیشن میں آپ کو ایک ہی کمانڈ میں، یعنی چین کمانڈ ہونی چاہیے، ایک کمانڈ کے بعد وہ کمانڈ ختم نہیں ہونی چاہیے، تو اس لیے ہم آپشن پہ جا کے یہ ان چیک کر دیتے ہیں باکس اور اوکے کر دیتے ہیں۔ اب لائن پہ کلک کیا، یہاں پہ لائن ڈرا کی، اور اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ لائن ابھی آرک میں تبدیل ہو جائے تو ہم اس کو واپس اسی پوائنٹس پہ لے کے جائیں گے، اور جب آگے جائیں گے تو یہ آرک میں کنورٹ ہو چکی ہوگی۔ ہم یہاں پہ آرک لگائیں اور اس کے بعد دوبارہ لائن کمانڈ ایکٹیو ہے، اور اس کے بعد آپ دوبارہ آرک لگانا چاہتے ہیں تو اس کو واپس اسی پوائنٹ سے لے کے جائیں اور پھر آرک لگا سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اب لائن ڈرا کی، اور اگر آپ واپس لے کے نہیں جانا چاہتے لیکن آرک لگانا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی اے کی پریس کر دیں کی بورڈ پہ، تو وہ آرک میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ لائن اور آرک لگاتار لگا سکتے ہیں۔ ایک ہی اسکیچ میں بہت زیادہ کنٹور بنا لیے ہیں، مطلب 2-3 سرکل لگا لیے ہیں، اور ان کو آپ اکٹھا ایکسٹروڈ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو الگ الگ ایکسٹروڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ گئے، یہاں پہ جب ایکسٹروڈ کمانڈ کو کلک کیا تو آپ
ایک کو سلیکٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اوکے کر کے پھر نیکسٹ کو دوبارہ کر سکتے ہیں. یہ یہاں پہ دو کو اکٹھا یہاں سلیکٹنگ کنٹور میں جائیں اور دوسرے آپشن کو بھی سلیکٹ کر لیں تو یہ دونوں اکٹھے ایکسٹروڈ ہو گئے. اس کو اوکے کر دیں اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکسٹ کو پھر جو تیسرا تھا اس کو ایکسٹروڈ کروں تو اس کے لیے آپ یہاں پہ جائیں، اس اسکیچ کو شو کروائیں اور اس کے بعد ایکسٹروڈ پہ جا کے اس کو سلیکٹ کریں تو یہاں سے آپ اس کو بھی جتنا ایکسٹروڈ کرنا چاہتے ہیں ایکسٹروڈ کر سکتے ہیں. جب آپ اسکیچ کرتے ہیں تو اس کو ایگزٹ کرنے کے بھی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے ایگزٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے اس کو کینسل کر سکتے ہیں، یا آپ یہاں پہ ایڈٹ میں جائیں اور یہاں سے ایگزٹ اسکیچ ود آؤٹ سیونگ چینجز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ انسرٹ میں جا کے یہاں سے ایگزٹ اسکیچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ٹول کمانڈ ایکٹیو نہیں ہے تو آپ ڈبل کلک کریں تو بھی آپ ایگزٹ اسکیچ کر جاتے ہیں. اگر آپ ری بلڈ کے اوپر کلک کریں تو بھی آپ اسکیچ کو ایگزٹ کر جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اسکیچ موڈ کے اندر ہیں تو آپ کسی بھی ٹول کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ شارٹ ٹول بار اوپن ہوگی، اس کے اوپر بھی ایک ایگزٹ اسکیچ کا آپشن آپ کو ملے گا، اس کو کلک کریں تو یہاں سے بھی آپ ایگزٹ اسکیچ کر سکتے ہیں. یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں یہ تمام اسکیچ کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں. اسکیچ کے بارے میں ابھی کچھ اور چیزیں موجود ہیں جو آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. اگر آپ ہمارے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ نیچے کمنٹ میں آپ ضرور بتائیں.